نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہی سنے رودات ہم جب بھی کسی کامیابی کی ہر ایک رودات میں یہ مرکزی رودات ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کے ہر رنگ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لفظ و شاعری کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں اس موضوع پر انصاف کر سکوں گا کہ نہیں، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کی کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کی نگینوں میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، استاد اور طلباء کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ استاد وہ ہے جو پتھر کی تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ استاد وہ ہے جو لوہار بھی ہے، کسان بھی ہے۔ استاد وہ ہے جو معمار وطن بھی ہے۔ الغرض کہ استاد ہر لحاظ سے واجب احترام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استاد کے بارے میں فرمایا کہ میری حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، لیکن میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ خزاں کی موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلباء کو نگار دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم قرار دے کر استاد کو سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اسلام نے استاد کو روحانی باپ قرار دیا ہے۔ بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی، سورج کو چمک کی، روح کو جسم کی، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آخر میں یہاں موجود تمام طلباء کی طرف سے کھڑے ہو کر اپنے تمام اساتذہ کو، جنہوں نے مجھے آج تک ایک لفظ بھی پڑھایا، ان سب کو سلام کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، پیش رو ہے پیشوا ہے تو ہے اتنا، تیری عظمت تیری رفعت و سلام، اے میری استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفعت و سلام، والسلام۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.